اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریسرچ اسکالر محمد سلیمان عریجو۔ آج کا موضوع ہے باغ فدق قرآن پاک کی عدالت میں۔ سب سے پہلے تعارف۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جس میں بہت سے احکام پائے جاتے ہیں۔ اس قرآن پاک سے ہم بھی اپنے موضوع باغ فدق قرآن پاک کی عدالت میں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک نے اس سلسلے میں 3 الفاظ انفال، غنیمت اور عفا استعمال کیے ہیں۔ لفظ انفال مادہ سے ماخوذ ہے جس کی معنی زیادہ یا اضافے کی ہے۔ لفظ انفال جمع ہے نفل کا۔ یہ جو مادہ ہے نفل، اس سے ملتے جلتے جو الفاظ قرآن پاک نے استعمال کیے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ نافلہ، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے۔ سورہ اسراء آیت 79۔ اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید۔ سورہ انبیاء آیت 72۔ یہ تو تھا لفظ مادہ سے بنا ہوا لفظ کا استعمال قرآن پاک کے اندر۔ اب لفظ انفال کا استعمال قرآن پاک میں۔ لوگ آپ سے انفال یعنی اموال زائدہ کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ اموال زائدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ سورہ انفال آیت 1۔ اب لفظ انفال قرآن پاک میں 2 بار استعمال ہوا ہے اور دونوں بار سورہ انفال کی آیت نمبر 1 میں استعمال ہوئے ہیں۔ غنیمت لفظ غنم مادہ سے ماخوذ ہیں جس کی معنی بکریاں ہیں۔ اب اس مادے سے ریلیٹڈ جو الفاظ قرآن پاک نے استعمال کیے ہیں، پہلا لفظ ہے غنم۔ اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہو۔ سورہ انعام آیت 146۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی تھی۔ سورہ انبیاء آیت 78۔ دوسرا لفظ ہے غنمی، جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ آیت 18۔ یہ تو تھا لفظ غنم کا استعمال قرآن پاک میں۔ اب لفظ غنیمت کا استعمال قرآن پاک میں۔ غنم تم، جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو۔ سورہ انفال آیت 41۔ بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ۔ سورہ انفال آیت 69۔ مغانم، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ سورہ نساء آیت 94۔
جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ سورہ فتح آیت 15۔ اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے۔ سورہ فتح آیت 19۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ سے روک دیے۔ سورہ فتح آیت 20۔ اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے گا جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ سورہ فتح آیت 21۔ لفظ افا لفظ فے یہ الف مادہ سے ماخوذ ہے اور لفظ فے کی معنی سائے کی ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت 48۔ محیط میں ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک کے سائے کو عربی میں ظل کہتے ہیں اور زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک کے سائے کو فے کہتے ہیں، کیونکہ اب وہی سایہ لوٹ کر آتا ہے۔ فا کی معنی لوٹنے یا واپس آنے کی ہوتی ہے تو افا کی معنی لوٹانے اور پلٹانے کی ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت 226۔ اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو تو اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر لوٹ آئیں تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ سورہ حجرات آیت 9۔ لفظ افا کا استعمال قرآن پاک میں اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے۔ سورہ حشر آیت 6۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے۔ سورہ حشر آیت 7۔ اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہے۔ سورہ احزاب آیت 50۔ قرآن پاک نے جنگ کے بعد مسلمانوں کو ملنے والے جو اموال تھے ان کے لیے جو 3 الفاظ استعمال کیے تھے، یعنی انفال، غنیمت اور فے، ان کو ہم نے اس کلپ کے اندر ڈسکس کیا کہ سب سے پہلے ان کی لغوی معنی کیا ہے، پھر ان کی اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر وہ خود وہ الفاظ ایز اٹ قرآن پاک نے کتنی بار اور کتنی جگہ پہ استعمال کیا ہے آپ کے سامنے رکھا۔ تو انفال کی معنی ہے زیادہ اور غنیمت کی معنی ہے مال اور اسباب، اور فے کی معنی ہے واپس کرنا یا لوٹانا یا پلٹانا۔ تو انشاءاللہ انفال اور فے میں کیا فرق ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے، معلوم کر لیں گے اگلی ویڈیو کلپ کے اندر۔ جزاک اللہ۔